پاکستان جب حملہ کرے گا تو دنیا دیکھے گی، ہمارا حملہ نہ صرف نظر آئے گا بلکہ اس کی گونج بھی ہوگی۔ بھارت نے گزشتہ شب 4 میزائل امرتسر پر فائر کیے اور اپنی ہی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے حملے سے جوڑی جانے والی تصاویر اتنی فیک ہیں کہ انہیں آگ لگا دی جائے۔ آج گرائے جانے والے بھارتی ڈرونز کا معائنہ اور فورنزک کروایا جا رہا ہے۔ بھارت کا پاکستان میں 15 مقامات کو نشانہ بنانا صرف ایک کہانی ہے۔ بھارت کو اب تھیٹر اور سینما سے نکل کر اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہندوتوا کی سوچ سکھوں کو بھڑکا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتی ہے۔ امرتسر میں بھارتی فوج نے خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ بھارت سے داخل ڈرون مار گرائے گئے۔ پاکستان بھارت کو جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ہم اپنے متعین وقت، جگہ اور طریقہ کار کے مطابق جواب دیں گے۔ ہماری افواج نے 80 بھارتی طیاروں کا مقابلہ کیا۔ بھارت نے پاکستانی میزائل حملے کا جھوٹ بولا۔ لاہور اور کراچی کی پروازوں کے لیے فضائی حدود کھولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فلائٹ آپریشن فوری طور پر بحال کر دیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایئر لائنز انتظامیہ کو نئی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ پیشگی اطلاع اور کوارڈینیشن کی بنا پر پروازوں کے لیے فضائی حدود کھولنے کا فیصلہ۔ لاہور ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایئر لائنز کو بورڈنگ سے پہلے کنٹرول ٹاور سے مشاورت اور اجازت لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا کی فیک نیوز فیکٹری متحرک، پاکستان کی جانب سے بھارت پر میزائل حملے کا جھوٹ بے نقاب، لڑاکا طیاروں کی پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہی سے بھارتی میڈیا بدحواس۔ بھارتی میڈیا نے فوج اور حکومت کی ہزیمت کو چھپانے کے لیے نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں میزائل فائر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میزائل حملے کا ڈرامہ بھی پہلگام فالس فلیگ کی طرح ہے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر بھرپور جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد پر اتفاق۔ پاک افواج دشمن کے تمام عزائم ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اپنے وقار اور عزت سے امن کے لیے پرعزم ہے۔ دشمن کو خود ارادیت، علاقائی سالمیت پر حملے اور سلامتی کی خلاف ورزی کا جواب ملے گا۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور سیکیورٹی حکام کی بھی شرکت۔ بھارتی ڈرون حملے کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہو گئی ہے۔ اب کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بی بی سی کو انٹرویو، بولے پاکستان بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ بھارتی ڈرون سے پاکستانی فوجی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وزیر دفاع نے بھارتی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا بھارتی ڈرون سے لاہور کی دفاعی نظام کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان نے ایل او سی پر بھارت کے 40 سے 50 بھارتی فوجی ہلاک کیے ہیں۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی جارحیت کا جواب ضرور آئے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارور نے بھارت کو ہاڑے ہاتھوں لے لیا، بولے شروعات آپ نے کی ہے، معاملہ کہاں جائے گا یہ ہم فیصلہ کریں گے۔ یقین رکھیں جواب آئے گا اور بھرپور آئے گا۔ ہم فیصلہ کریں گے جواب کب اور کیسے دینا ہے۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے اب حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں موجود سفیروں کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں کو بریفنگ، 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی جوہریت پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں متعدد حملے کیے۔ بھارت نے پاکستان کے خود مختاری کی خلاف ورزی کی، علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈالا۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا جمعے کو ملک بھر میں دفاع وطن منانے کا اعلان، کہا وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ بہادر فوج مضبوطی اور جرت کے ساتھ وطن کے دفاع کے لیے دشمن کے سامنے کھڑی ہے۔ پوری قوم پاک فوج کی پشت پر ہے۔ قوم دشمن کی ہر جارحیت کا جواب دینے کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے۔ بزدل بھارت نے رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ کیا۔
پاک فضائیہ نے رافیل طیارہ گرا کر بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا کہ مسلح افواج انتہائی چوکس اور ملکی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر رہے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر شراکت داری ناگزیر ہے، ترقیاتی بجٹ کا مؤثر استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ پنجاب بھر میں تمام تعلیمی ادارے 2 دن کے لیے بند۔ وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا ہے نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 9 اور 10 مئی کو بند رہیں گے۔ چھٹیوں کے احکامات تمام اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کے لیے ہیں۔ پنجاب بھر میں پیر 12 مئی سے تدریسی عمل معمول کے مطابق شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں کے خلاف اظہار یکجہتی پر ترک صدر سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی بزدلانہ حملوں سے متعلق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے گفتگو ہوئی۔ نازک وقت میں پاکستان کے ساتھ ترکیہ کی یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ہم ترک بھائیوں کی دعاؤں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ترک میڈیا کو انٹرویو، بولے عالمی برادری کو 2 جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔ بھارت کو جواب دہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ بھارت نے نیلم جہلم کے بجلی گھر کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیلم جہلم میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ چیئرمین بابڈا انجینئر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا منصوبے کو نقصان پہنچتا تو پانی کے ذخیرے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ بھارت کی کوشش تھی کہ نیلم جہلم کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت کی نیلم جہلم پر گولہ باری اور شیلنگ کا دورانیہ چند منٹوں کا نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور سمیت مختلف علاقوں میں ڈرونز حملوں کی شدید مذمت۔ انتظامیہ، پولیس، ریسکیو سروس اور پاک فضائیہ کی بروقت رسپانس کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا قوم پاک فوج کے افسران اور سپاہیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ بھارت کا غرور، رافیل طیارے زمین پر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ بھارت شہریوں کو نشانہ بنا کر روایتی بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ بھارتی حملہ بلا جواز تھا۔ بھاری کارروائی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی گفتگو، کہا کہ ہم امن پسند قوم ہیں مگر وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ جوابی کارروائی کا حق اپنی مرضی اور وقت پر رکھتے ہیں۔ پاکستانی سفیر کا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا بھی مطالبہ۔ پاکستان کی پہلی ترجیح امن تھی، اب کوئی شک نہیں بھارتی حملوں کا جواب دیں گے۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیا، کہا حملوں کا جواب دینے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کی عالمی سطح پر تحقیقات سے کیوں خوف زدہ ہے؟ ہمارے ملک پر میزائل پھینکے جا رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ایسی صورت میں بھارت کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ پاک فوج اور عوام دونوں سرحدوں پر بھارتی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ بزدل دشمن ہمارے سرپرائز کا انتظار کرے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا بیان، بولے کہ بھارت کو حالیہ کارروائیوں کا مؤثر جواب دینا ناگزیر ہو چکا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں مساجد کو نشانہ بنایا۔ پاکستان آرمی نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کر دیا۔ پنجاب میں شہری دفاع کے نظام کو مزید فعال بنانے کے لیے ایک بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر سول ڈیفنس اور ریسکیو 1112 کی مشترکہ مشقوں کا آغاز۔ مریم نواز کی ضلعی انتظامیہ کو سول ڈیفنس ایکسرسائز کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ ریسکیو 1112 نے بھی مختلف شہروں میں موک ایکسرسائز کرنے کا آغاز کر دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات۔ بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک فوج کو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر خراج تحسین۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملکی سالمیت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں۔
پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان بھارت کے درمیان شپنگ روابط معطل ہونے سے کارگو کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا۔ شپنگ کمپنیوں نے شپنگ چارجز بڑھا دیے۔ پاکستان سے یورپ، مشرق وسطی اور افریقہ جانے والے کنٹینرز پر $800 تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ پاکستانی کارگو کی عمان اور سری لنکا کی بندرگاہوں سے ٹرانس شپمنٹ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے باکسر عالیہ سومرو کی ملاقات۔ ورلڈ باکسنگ ٹائٹل جیتنے پر مراد علی شاہ نے عالیہ سومرو کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چیمپئن باکسر کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، ایشین گیمز کی تیاری کریں، کوچ درکار ہو تو سندھ حکومت بندوبست کرے گی۔ عالیہ سومرو نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا صوبے بھر میں سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پنجاب پولیس سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر اور امدادی سرگرمیاں یقینی بنائے گی۔ بین الصوبائی سرحدی پولیس چوکیوں سمیت تمام اہم اور حساس مقامات کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پنجاب پولیس افواج کے شانہ بشانہ اور دشمن کے سامنے سیسا پلائے دیوار ہے۔ امریکی صدر کی پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ پاکستان اور بھارت سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنا حساب برابر کر لیا۔ دونوں ممالک کو اب معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی اور تنازع کو کم کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ عالمی برادری کو سفارتکاری اور بات چیت کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بیان۔ کہا، امن ہی ہماری اجتماعی سلامتی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گرا۔ ہیلی کاپٹر میں 7 افراد سوار تھے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہماری نسلیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور دھماکوں کی گونج سن کر بڑی ہوئی ہیں۔ ملک میں ایسے نوجوان زندہ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے پاکستان پر حملے کے بعد قومی ٹیم کے کپتان رضوان کا کرارا جواب۔ سوشل میڈیا پر لکھا، ہم نے اللہ پاک کے کلام سے سیکھا ہے کہ اگر تم پر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر پیچھے مت ہٹو۔ پاکستان بہت عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا، ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ پاک بھارت کشیدگی پر بھارتی فنکار مودی کی زبان بولنے لگے۔ پاکستانی اداکار فیصل قریشی نے بھارتی فنکاروں کو بزدل قرار دے دیا۔ کہا کہ بھارتی فنکاروں کی جانب سے حملے کی خوشی منانا افسوسناک اور بزدلانہ عمل ہے۔ حملوں میں معصوم بچوں کی شہادت دل دہلا دینے والا ہے۔ کسی بھی انسانی سانحے پر خوشی منانا شرمناک ہے۔ مودی سرکار کا جھوٹ بے نقاب۔ بھارتی اداکارہ کے بیان پر بھارت میں طوفان برپا۔ امینہ نظام نے بھارتی حکومت کی جنگ پسندانہ رویے کی کھل کر مذمت کر دی۔ کہا، جنگ کبھی بھی امن نہیں لاتی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلگام حملے کا بدلہ لے لیا وہ گمراہی میں ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے جس میں صرف عام شہریوں کو نقصان ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے ملک نے قتل کو مسئلے کا حل سمجھا ہے۔ ایلان مسک نے ایک بار پھر سوشل میڈیا صارفین کی توجہ سمیٹ لی۔ ایلان مسک نے ایکس پر اپنا نام تبدیل کر کے گارکلون رسٹ رکھ دیا۔ ڈسپلے اور پروفائل کی تصویر بھی بدل ڈالی۔ گروپ ایلان مسک کی اے آئی کمپنی چیٹ بوٹ کا نام ہے۔ رسٹ ممکنہ طور پر اس پروگرامنگ کی طرف اشارہ ہے جو ایکس کے اے آئی کے ٹیکنالوجی سسٹم میں استعمال ہو رہی ہے۔ ایلان مسک کے نام اور پروفائل کی تبدیلی نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔